ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز اینالیٹیکا۔ محبت کے لیے تخت اور بادشاہت چھوڑنے کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ جتنے بھی شاہی خاندان ہیں وہ زیادہ تر شادیاں اپنے جیسے ہی شاہی خاندانوں میں کرتے ہیں۔ تاریخ میں بہت کم بادشاہ یا شہزادے گزرے ہیں جنہوں نے شاہی رسم و رواج سے بغاوت کی اور اس بغاوت کی انہیں بھاری قیمت چکانا پڑی۔ کسی نے بادشاہ کا عہدہ چھوڑا تو کوئی محبت کرنے کے جرم کی وجہ سے ولی عہد کے عہدے سے محروم رہا۔ ماضی میں سب سے مشہور مثال کنگ ایڈورڈ ہشتم کی دی جاتی ہے۔ یونائیٹڈ کنگڈم کے بادشاہ کنگ ایڈورڈ ہشتم کو 20 جنوری 1936 سے لے کر 11 دسمبر 1936 تک یونائیٹڈ کنگڈم کے بادشاہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہیں اسی دوران مس والیس سمپسن نامی عورت سے پیار ہو گیا تھا۔ مس والیس سمپسن نہ صرف امریکن نیشنل تھی بلکہ ان کی پہلے سے 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ برٹش شاہی خاندان کی روایات کے مطابق بادشاہ غیر برطانوی اور ڈائیورس وومن سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ کنگ ایڈورڈ کو سمپسن یا بادشاہت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا اور انہوں نے بادشاہت کو ٹھکرا کر مس والی سمپسن سے شادی کر لی۔ ایڈورڈ نے بادشاہت سے 11 دسمبر 1936 کو استعفیٰ دیا۔ وہ صرف 11 مہینے کے کم ترین عرصے بادشاہت پر رہنے والے یوکے کے واحد بادشاہ بھی ہیں۔ وہ بادشاہت سے تو محروم ہو گئے لیکن ان کا نام آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ اب ایک ایسی ہی مثال جاپان کی شہزادی ماکو کے بارے میں منظر عام پر آئی ہے۔ شہزادی ماکو جن کی عمر 29 سال ہے اور ان کا تعلق جاپان کے شاہی خاندان سے ہے۔ شہزادی ماکو کی ملاقات کے کمورو نامی لڑکے سے 2012 میں ٹوکیو یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ کے کمورو اور پرنسس ماکو ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور وہاں سے ہی دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے۔ کے کمورو کا تعلق جاپان کے ایک عام سے گھرانے سے ہے۔ شہزادی ماکو کو کے کمورو بہت زیادہ پسند آئے اور بالآخر دونوں نے 2017 میں منگنی کر لی۔ ان کی منگنی کی خبریں منظر عام پر آتے ہی میڈیا نے ان دونوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا اور اس شادی کی مخالفت شروع کر دی۔ یہ تاریخی شادی 2018 میں ہونی طے پائی تھی لیکن میڈیا ٹرائل کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوتی گئی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کے کمورو کی والدہ نے اپنے کسی رشتہ دار سے ادھار رقم لی تھی جسے وہ واپس کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر میڈیا نے کے کمورو کے خلاف محاذ بنا لیا اور کمورو کو ایک جھوٹا اور دھوکے باز شخص ثابت کرنے میں لگ گئے۔ اسی وجہ سے جاپان کی عوام بھی پرنسس کی کے کمورو سے شادی کے مخالف ہو گئی۔ میڈیا ٹرائل اور عوامی رد عمل اتنا شدید تھا کہ پرنسس ماکو بہت شدید بیمار ہو گئی جس کی وجہ سے یہ شادی بھی تاخیر کا شکار ہوتی گئی، لیکن اب پرنسس بالکل صحت مند ہو چکی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جاپان کے شاہی خاندان کے رولز کے مطابق کوئی بھی شاہی خاندان کی فیمیل ممبر کو ایک عام شہری سے شادی کرنے کی صورت میں تمام شاہی ٹائٹل چھوڑنے پڑتے ہیں اور شادی کے بعد ان کو ایک عام شہری کی طرح زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ پرنسس ماکو کے لیے بہت زیادہ مشکل فیصلہ تھا لیکن انہوں نے اپنی محبت کو پانے کے لیے تمام شاہی ٹائٹل اور آسودہ زندگی چھوڑ دی۔ اب دونوں 26 اکتوبر 2021 کو شادی کرنے جا رہے ہیں۔ شہزادی شادی کے بعد نیو یارک میں سکونت اختیار کر لیں گی جبکہ وہ جاپان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں گی۔ کے کمورو ایک لائر ہیں اور وہ نیو یارک میں ایک لائر کی حیثیت سے باقی زندگی گزاریں گے۔ جاپان کے شاہی خاندان کی روایت کے مطابق اگر کوئی شاہی خاندان سے شخص کنارہ کشی اختیار کرتا ہے تو اس کو 1.3 ملین US$ کی رقم دی جاتی ہے تاکہ وہ باقی زندگی شاہی خاندان کے بغیر بھی آرام سے گزار سکے۔ لیکن پرنسس ماکو کو اپنے ہونے والے ہسبینڈ کی کمورو پر اتنا زیادہ اعتماد ہے کہ انہوں نے 1.3 ملین ڈالرز کی رقم بھی ٹھکرا دی۔ یہ دونوں اپنی 26 اکتوبر کو ہونے والی شادی لوکل گورنمنٹ آفس میں رجسٹر کروا چکے ہیں اور وہ یہ شادی ایک عام جوڑے کی حیثیت سے کریں گے جس کو کوئی شاہی پروٹوکول حاصل نہیں ہوگا۔ تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔